ایک ربع پڑھ لی. یعنی ہم نے سورۃ کہف پڑھا جو اس سبق کی دو مکمل کی، سورۃ مریم، پھر سورۃ طٰہٰ اور پھر سورۃ انبیاء میں ہم نے 4 رکوع پڑھ لی. اس طرح 116 پارے الحمدللہ ہو گئے. سورۃ کہف میں تو بہت سارے مضامین ہیں، کل میں نے اس کا ذکر کیا تھا. اس میں ذوالقرنین کا خیر میں واقعہ ہے اور موسیٰ علیہ السلام اور خضر علیہ السلام کا واقعہ، اور اصل میں سورۃ کہف کا واقعہ بہت تفصیل کے ساتھ اللہ نے ذکر کیا. اور پھر آخر میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں فرمایا کہ قل انما انا بشر مثلکم یوحی الی، فرمایا کہ میں بشر تو ہوں لیکن مجھے اللہ تعالیٰ وحی فرماتا ہے. اور پھر سورۃ مریم نام سے جس طرح معلوم ہو جاتے ہیں کہ بی مریم کا واقعہ اللہ نے ذکر کیا. اس صورت میں اللہ نے زکریا علیہ السلام کا واقعہ ذکر کیا، ابراہیم علیہ السلام کا واقعہ ذکر کیا، اسماعیل علیہ السلام کا واقعہ، موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ، اور مختلف دیگر قوموں کا تذکرہ کیا، اور صدیق کا حکم دیا، ہم نے صدیق بھی کیا الحمدللہ. اور پھر جو ہے فرمایا کہ وہ قوم دیکھے هل تحس منهم من احد وتسمع لهم، اس کی کوئی تم پاؤں کی جو آہٹ ہے وہ بھی سنتے ہیں. وہ کتنے قوم ہے، کتنی مضبوط قوم ہے جو بہت باصلاحیت اور بہت کچھ کرنے والی، لیکن کتنے بھی وَكَمْ أَهْلَكْنَا مِنْ قَبْلِهِمْ مِنْ قَرْنٍ، فرمایا کہ کتنے قوموں کو ہم نے تباہ کیا. اللہ فرماتے ہیں هل تحس منهم من احد، تم کس کے بارے میں سنتے کہ وہ موجود ہے، یا تم اس کے هل تحس منهم من احد وتسمع لهم، یا تم اس کے پاؤں کے ہاتھ سنتے. ان اللہ نے تباہ کی اور اسی امت محمدی کو فرما رہے ہیں کہ تم اگر چاہتے ہیں، کامیابی چاہتے ہو، تم اگر عروج چاہتے ہو، تو تم اس پیغمبر نے جو شریعت پیش کی ہے اس کے مطابق زندگی گزارو. اور بی مریم کا واقعہ اللہ نے پوری تفصیل کے ساتھ ذکر کیا. بی مریم کو حضرت جبریل علیہ السلام ایک انسانی شکل میں آ جاتے ہیں اور وہ بی مریم کہتے ہیں کہ میں تو اللہ کی پناہ مانگتی ہوں، تم کون ہو؟ اور پھر جو ہے وہ اس کو خوشخبری دیتے ہیں، اور پھر وہ کہتے ہیں کہ میرا کس طرح بچہ ہو جائے، میں تو شادی شدہ نہ ہوں، میں تو بدکار نہیں ہوں، تو بچی کس طرح ہو جائے میرے. لیکن اللہ نے اس کو بیٹا دیا یحییٰ عیسیٰ علیہ السلام، اور اسی کو لے کے وہ قوم کی طرف آ گئی. جب قوم کی طرف آ گئی تو سب لوگوں نے دیکھا، کہا یا اخت ہارون ما کان ابوک امرؤ سوء وما کانت امک بغیہ، آپ کے والد کی بہت اچھا تھی تو والدہ بھی، وہ تو کوئی بدکار لوگ نہیں تھے، تم نے بدکاری کیا. اس نے کوئی بات نہیں کہ اللہ کے حکم کے مطابق بچے کی طرف اشارہ کیا. ابھی بچہ پیدا ہوا ہے، ابھی گھنٹہ بھی نہیں ہوا، اور بچے کی طرف اشارہ کیا. فاشارت الیہ، تو عیسیٰ علیہ السلام کی گفتگو شروع کی. اس نے کہا کہ انی عبد اللہ آتانی الکتاب وجعلنی نبیا، میں عبد اللہ ہوں، میں اللہ کا بندہ ہوں. یہ کتنے افسوس کی بات ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام تو خود اپنے آپ کو عبداللہ کہتے ہیں، اللہ کا بندہ. اور آج کل عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں مختلف قسم کے تصورات کو پتہ نہیں کدھر سے بنائے ہیں کہ یہ اللہ ہے، اللہ کا بیٹا ہے، ثالث ثلاثہ ہے، فلان ہے، فلان ہے. یہ سارے ادھر ادھر کے عقائد ہیں، اس کی کوئی قرآن اس عقائد کے مخالف ہے. تو یہ فرمائے کہ دیکھو یہ آدم علیہ السلام کو اللہ نے بغیر ماں باپ کے پیدا کیا، کتنی بڑی بات ہے. تو بی مریم کو اگر بغیر اس کے شوہر کے اللہ نے اس کو بیٹا دیا تو کون سی بڑی بات ہے. جب آدم علیہ السلام کو بغیر ماں باپ کے پیدا کیا تو عیسیٰ علیہ السلام بغیر باپ کے پیدا ہو گئی، تو اس سے زیادہ تعجب والی بات تو ہے نہیں. اور پھر یہ پورا واقعہ اللہ تعالیٰ نے ذکر کیا عیسیٰ علیہ السلام کا. اور پھر جو ہے آگے سورۃ طٰہٰ ہے. سورۃ طٰہٰ میں جو ابتدائی آیات اس میں قرآن کی حقانیت ذکر کیا. طٰہٰ ما انزلنا علیک القرآن لتشقیٰ، فرمایا قرآن صلی اللہ علیہ وسلم نہیں کہ تم اس کے ذریعے سے مشکل میں پڑ جائے. اور یہ ابتدائی آیات ہے کہ جس کے ذریعے سے حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ لانے کا سبب بن گیا. حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ وہ سخت ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مقابلے میں، بہت سخت کہ کسی طریقے سے موقع مل جائے اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے تو سر کاٹ. اور مشرکین کے مجلس میں فیصلہ ہوا کہ یہ تو بہت زیادہ مسائل والے پیدا ہو رہے ہیں، اس پیغمبر کا مسئلہ ختم کرنا چاہیے. تو کسی کا تو جرأت نہیں تھی کہ وہ کہتے کہ میں
اور تمہاری فاروق اعظم نے تلوار اٹھائی، کہا کہ میں یہ کام کر سکتا ہوں۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جس مجلس میں جس جگہ میں موجود تھے، حضرت ایک صحابی کے گھر میں دار ارقم میں ادھر چلنا شروع کیا۔ راستے میں ایک صحابی ملے، ان سے پوچھا کہ تم کدھر جا رہے ہو؟ اس نے کہا میں اس پیغمبر کے تو رسول اللہ سرکار کے گھر جا رہا ہوں۔ اس صحابی نے کہا تم پہلے اپنے گھر جاؤ، آپ کی بہن فاطمہ نے اسلام قبول کیا، آپ کی بہنوں نے اسلام قبول کیا، پھر گھر تو جاؤ۔ گھر کیا، باہر سے واقعی قرآن کی تلاوت سنی، یہی آیا کہ تلاوت ہو گئی۔ تو جب گھر کے اندر داخل ہو گیا اور بہن کو مارنا شروع کیا، بہنوں کو، اس نے کہا کہ دیکھو تم جس خطاب کا بیٹا ہو، بیٹی بہن نے کہا کہ تم جس خطاب کا بیٹا ہو اس خطاب کی میں بیٹی ہوں، جس دل کو میں نے قبول کیا وہ دل سے تم نکال نہیں سکتے، جو کچھ کر سکتے۔ عمر نے دیکھا کہ میرے بہن اور اتنی کون سی کتاب ہے، کون سا دین ہے کہ جس کے اوپر اتنی مضبوطی کے ساتھ یہ عمل پھیرا۔ اس نے کہا کہ پھر وہ کتاب مجھے بھی پڑھا ہو گیا، اور بہن کے منہ سے جب یہ ابتدائی آیا سن لیا تو عمر کے اندر کی دنیا اللہ نے تبدیل کی۔ اس سے پہلے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کی کہ یا اللہ مکے کے جو بڑے لوگ ہیں ان میں سے دو لوگوں میں سے کسی ایک کو مسلمان کرے، اس کے ذریعے سے اسلام کو مضبوط کرے۔ ان دو، یا تو ابو جہل کے ذریعے سے یا عمر بن الخطاب کے ذریعے سے۔ لیکن دعا اللہ نے عمر کے بارے میں اللہ نے قبول کی، اور پھر جو ہے عمر فاروق کا درہو ارادہ تبدیل کر کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مجلس کی طرف گئے۔ حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ یہ صحابہ بات کرے تھے، دیکھ لیا کس نے کہا کہ عمر آ رہا ہے۔ عمر کی جرائم طبیعت کو سب کو پتہ تھا۔ حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ فرمایا کہ آنے دو، اگر خیر کی ارادے سے آئے تو کوئی مسئلہ اچھی بات ہے، اور اگر شر کی ارادے سے آیا کہا ان کے تلوار سے اس کو سر کاٹوں گا۔ اور پھر جب اندر تشریف لائے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے بیٹھ گئے، اللہ کے نبی نے پوچھا عمر کس ارادے سے آیا، اور پھر کلمہ پڑھ لیا، اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان محمد رسول اللہ اشہد ان محمد عبدہ ورسولہ۔ صحابہ بہت خوش ہو گئے۔ پہلے بار مکی گلیوں میں لوگوں نے تکبیر کے نعرے سنے خوشی سے کہ اللہ اکبر، عمر مسلمان ہو گئے۔ اور پھر جب عمر مسلمان ہو گیا تو واقعی اللہ نے اسلام کو بہت تقویت دی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ابھی تک تم خفیہ کرتے ہو، ہم تو صحیح دین ہے، پھر خفیہ کیوں کریں؟ اور لوگ اس حد تک مکی گلیوں میں جا رہے ہیں اور اسلام کے اعلان کر رہے ہیں۔ اللہ نے اسلام کو بہت قوت دی، اللہ نے اسلام کو تقویت دی۔ لیکن میرے فاروق اعظم سے جب وہ کوئی کہتے تھے کہ آپ کوئی سے اسلام کو لیں تقویت دی، وہ کہتے نہیں، کہتے میں تو وہی عمر ہوں کہ جو میں گھر سے اپنے اونٹنیوں کو اس کو لے کے چرانے کے جاتا تھا اور میں چرا نہیں سکتا تھا، میں اس کو بغیر کائی پلائے اور بغیر پانی کی اس کو واپس لاتا تھا، اور میرے والد میرے اوپر کوڑے برساتے تھے کہ تم اتنا ہو، تم تو بکریاں بھی نہیں چرا سکتے، تم تو اور بھی نہیں چرا سکتے۔ کہتے اسلام نے عزت دی، عزّ اللہ بالاسلام، فرمایا کہ اسلام نے عزت ہے، اور فرمایا کہ مہما نطلب العزت بغیری اذلنا اللہ، جب بھی ہم نے اسلام کے علاوہ کسی اور راستے میں عزت تلاش کیا پھر اللہ میں ذلیل کریں گے۔ اور اس طرح عزت کے ساتھ عمر فاروق کا ایک روپ تھا، ایک نام تھا کہ لوگ سنتے تھے کہ عمر آ رہا ہے۔ عمر تو یہودی، ایسے تو یہودی ابھی بھی کہتے ہیں کہ اگر مسلمانوں کو چند وہ عمر ملتے نا تو پوری دنیا میں اسلام کا جھنڈا لہرا۔ عمر کو ایک روپ اللہ نے دیا تھا، جہاں جاتے تھے تو یہودیوں کے بچوں کو سلا کے کہتے تھے کہ سو جاؤ عمر آ رہا ہے۔ جس طرح ہمارے یہاں بچوں کو لوگ کہتے کہ سو جاؤ کوئی بلا ہے، سو جاؤ، بس وہ رضائی کے اندر گھستے، اس وقت عمر فاروق سے ڈراتے تھے۔ دوبارہ عمر فاروق اعظم اسلام لانے کا جو سبب ہے وہی آیا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے علم کے اضافی کی جو دعا ہے سکھایا، قل رب زدنی علما۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمایا کہ تم لوگوں سے یہ کہو، تم خود یہ کہو کہ اللہ میرے علم میں اضافہ فرمائے۔ پھر قرآن کا اللہ ذکر کیا، ومن اعرض عن ذکری فإن له معیشۃ ضنکا، جو قرآن کا علاوہ کسی اور راستے کو اپنائیں گے، کسی اور کے پیچھے جائیں گے تو اس کی زندگی تنگ ہوگی۔ اور فرمایا کہ قیامت کے جب اٹھیں گے تو وَيَحْشُرُونَ الْقِيَامَةَ أَعْمَىٰ، قیامت کے دن اندھ اٹھیں گے۔ دو سزائیں، ایک تو دنیا میں اس کی زندگی تنگ ہوئی، معیشت مہنگائی،
پریشانی ہے، بڑی پریشانی ہے جی، مہنگائی ہے اور بہت پریشان ہوں گے، اور دوسرے کی قیامت میں جب اٹھیں گے تو اندر ہوگا، یہ آنکھیں نہیں ہوگی، وہ کہیں گے کہ وہ کیا ہوا، میں تو دنیا میں میری آنکھیں تھی، وہ کدھر ہے؟ اللہ تعالیٰ فرمائیں گے کذالک آتتک آیاتنا فنسیتھا وکذالک اليوم تنسیٰ۔ دیکھو ایک سزا تو اللہ ہمیں دے رہا ہے، ہم نے قرآن چھوڑ دیا تو بھی دیکھو ہماری زندگی کی تنگی، بہترین ہمارے پاس ہر موسم، 4 اعلیٰ قسم کے موسم ہمارے پاس موجود ہے، بہترین سرسبز شاداب زمین ہمارے پاس موجود ہے، ہمارے پاس یہ بم موجود ہے، ہمارے پاس پہاڑ موجود ہے، ہمارے پاس دریا موجود ہے، ہر طرح کی چیزیں موجود ہے، لیکن ہمارا اگر عدالتوں میں اللہ کی کتاب نہیں ہے تو ہمارے سکون نہیں ہے، اطمینان نہیں ہے، خوشی نہیں ہے۔ اس لیے کہ اطمینان اور خوشی اور سکون اللہ کی اس کتاب میں ہے۔ اللہ نے ذکر بلائے تطمئن القلوب، اللہ نے اس کا ذکر کیا، اور پھر یہ پورے آخر میں اللہ نے فرمایا وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ وَاصْطَبِرْ عَلَيْهَا، کہ اپنے اہل و عیال کو، اپنے بچوں کو حکم کر نماز کا، اور خود بھی اس کو قائم و دائم رہو۔ نماز بنیادی چیز ہے، سیکھا کہ اللہ کو بہت پسند ہے۔ جس گھر میں بے نمازی لوگ ہو وہ گھر تباہ ہے، اس میں سکون نہیں ہے۔ جس معاشرے میں، جس محلے میں بے نمازی لوگ ہو، بے نمازیوں کی کثرت ہو، ادھر سکون نہیں ہے، وہ بے برکتی ہے۔ اور جس گھر کے اندر نمازی لوگ موجود ہو، اس گھر کے ان لوگ کی چہروں پاتے ہیں، خوبصورت ہوتے ہیں، ان کی سکون، اس کے اطمینان، اس کی خوشی۔ اس سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس گھر کے لوگوں کو جگاتے تھے، اور حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا کو، حضرت علی کو، حضرت حسین کو، حضرت امام حسین کو، امام حسن کو، اور دیگر سب کو اٹھاتے تھے کہ پڑھو، نماز پڑھو۔ اور یہ آیات اللہ نے اس کو سے بھیج دیا۔ تو یہ مختصر خلاصہ میں نے پیش کیا۔ ان سورتوں کے اندر بہت سارے واقعات ہیں، اللہ تعالیٰ اس پورے قرآن کو سمجھنے، اس کے مطابق خوبصورت اور پاکی زندگی گزارنے کا نام سمیتوں کے خط فرمائے۔ اللہم صلی اللہ علیہ وسلم۔